بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے وقت کی ہنسی۔ سب بچے ابو کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ آج انہیں پارک جانا تھا، اور میمونہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہر آنے جانے والی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی کسی گاڑی کی آواز سنائی دیتی تو فوراً آگے ہو کر دیکھتی کہ شاید اب ابو آئے ہوں، لیکن پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتی۔ آخرکار تھک کر امی کے پاس آئی اور ان سے پوچھا ابو کب آئیں گے؟ امی بچوں کے کھانے کی چیزیں رکھ رہی تھیں۔ انہوں نے میمونہ کو پیار کیا اور کہا، بس بیٹا، ابو ابھی آنے والے ہوں گے۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ ابو آ گئے۔ میمونہ تقریباً چیختے ہوئے بولی تھی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ ہارن کی آواز سن کر حماد، عبداللہ اور رحینہ بھی دروازے کی طرف دوڑے۔ جب سب بچے گاڑی میں بیٹھ گئے تو میمونہ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، ابو جان، آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ابو نے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، سوری بیٹا، مجھے کچھ کام تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ اتنے میں امی بھی کھانے کا سامان لیے دروازے سے باہر آ گئیں۔ حماد نے کہا، ابو چلیں، امی بھی آ گئی ہیں۔ راستے میں سب بچے بہت خوش تھے اور پلان بنا رہے تھے کہ پارک میں جا کر یہ کھیل کھیلیں گے۔ جب پارک پہنچے تو سب بچے دوڑنے لگے۔ میمونہ سب سے چھوٹی تھی اور اسے جھولے لینا سب سے زیادہ پسند تھا تو وہ جھولے لینے لگی۔ حماد اور عبداللہ پارک میں موجود دوسرے بچوں سے کھیلنے لگے اور رحینہ سلائیڈ لینے لگی۔ اچانک سے ایک بچہ جھولے سے نیچے گر گیا۔ عبداللہ اور پارک میں موجود باقی بچے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابو نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے بچے کی طرف گئے، اسے اٹھایا اور پوچھا، بیٹا زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ دوسری طرف سے اس بچے کے ابو بھی آ گئے۔ عبداللہ کے ابو نے بچہ انہیں دے دیا۔ انہوں نے ابو کا شکریہ ادا کیا اور اسے لے کے چلے گئے۔ ابو نے عبداللہ سے کہا، بیٹا میری بات سنیے، اور اسے ایک طرف لے گئے اور سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا جب وہ بچہ جھولے سے گرا تو آپ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ مسلمان بھائی کی تکلیف پر ہنسنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، لیکن ابو، باقی سب بچے بھی تو ہنس رہے تھے۔ ابو نے کہا، اگر سب غلط کام کریں گے تو کیا آپ بھی ان کے ساتھ مل کر ایسا کریں گے؟ عبداللہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، نہیں ابو جی، بالکل، آپ کو تو چاہیے تھا کہ فوراً اس بچے کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی۔ عبداللہ نے کہا، پر ابو اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تھی۔ ابو نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اگرچہ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور اس کی تکلیف پر خوشی کے بجائے دکھ میں اس کا شریک ہونا چاہیے۔ اس طرح آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبداللہ نے کہا، انشاءاللہ آئندہ میں ایسا ہی کیا کروں گا۔ ابو نے کہا، بہت اچھا، چلیں اب آپ بھی ذرا احتیاط سے کھیلیں تاکہ آپ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اوکے، ٹیک کیئر آل، اللہ حافظ۔